والسلام کے راستے میں ملحق ہوا. سنیے, بڑا عبرت آمیز کردار ہے اس کا. عبید اللہ ابن حر جوفی کا نام تو سنا ہوگا آپ نے, جو مولانا سے کہہ رہا تھا کہ گھوڑا لے جائیے, پیسہ لے جائیے, تلوار لے جائیے, مانگنے کا کچھ نہیں چاہیے. آ رہے ہو تم؟ اچھا, عبید اللہ ابن حر جوفی کا کردار داغدار تھا, مسلکاً عثمانی مسلک کا تھا. جس طرح جناب زہیر حسین شناس نہیں ہوئے تھے, تو اسی عثمانی مسلک سے مراد یہ ہے کہ بنو امیہ کا حامی تھا. لیکن زہیر علیہ السلام کا دل پاکیزہ تھا. جیسے ہی رخ انور حسین ابن علی کا دیدار ہوا, دل پر نور کی تجلی ہوئی, اس دل میں حسین آ گئے تو حسین ہی ہو گئے. لیکن عبید اللہ ابن حر جوفی کون تھا؟ وہ بھی اسی مسلک کا تھا. کردار بڑا داغدار تھا, راہزن تھا. امام نے جا کر آفر دی. امام نے کہا میرے پاس آ جاؤ, اللہ تمہارے گناہ کو معاف کر دے گا. نجات کی کشتی. اچھا, ایک عجیب معاملہ ہے, زہیر کے خیمے میں امام حسین خود نہیں گئے تھے, قاصد کو بھیجا تھا. عبید اللہ ابن حر جوفی کے خیمے میں خود گئے. زہیر قاصد کے کہنے پر آ گیا, عبید اللہ ابن حر جوفی امام حسین کے کہنے پر بھی نہیں آیا. اس سے بھی زیادہ بدبخت ایک اور شخص نے جس کا بھی نام لیا, عامر بن قیس. یہ عامر بن قیس کون تھا؟ یہ راستے میں امام سے ملا. امام علیہ السلام نے کہا کہ ہمارا ساتھ دینے کے لیے آئے ہو؟ کہا نہیں, ابن رسول اللہ امانتیں ہمارے پاس ہیں, ہمیں تو جانا ہے, ہم ساتھ نہیں دے سکتے. امام نے کہا اتنی دور چلے جاؤ مجھے چھوڑ کر کہ پھر نہ تم میری صدا کو سنو اور نہ وہ سیاہی دیکھ پاؤ. جب انسان آتا ہے نا تو سائے کی طریقے سے ایک سیاہی نما شے نظر آتی ہے. اتنی دور چلے جاؤ کہ تم میرے سائے کو بھی نہ دیکھ پاؤ. اس نے امام کی یہ بات سنی. جو اس کا چچا زاد بھائی تھا اس کو سامان دیا, امام حسین کے ساتھ بول لیا کہ ابن رسول اللہ ایک شرط پر آپ کے ساتھ آ رہا ہوں. جو شرط و شرائط کے ساتھ آتے ہیں نا امامت کی بارگاہ میں, ان کی یہی کیفیت ہوتی ہے کہ ایک شرط کے ساتھ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہو. وہ شرط یہ ہے کہ جب تک میں یہ سمجھوں گا کہ میرا وجود آپ کے لیے نفع بخش ہے تو میں آپ کا ساتھ دوں گا. ساتھ دینا چاہ رہا ہے. غلطی جانتے ہیں کیا ہوئی ہے؟ یہ سمجھ رہا تھا کہ حسین ابن علی کو اس کی ضرورت ہے. اگر یہ درک کر لیتا کہ میری ضرورت حسین ابن علی ہے, کبھی چھوڑ کر نہیں جاتا. یہ بدبخت یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ ضروری ہے امام حسین کے لیے. حسین ابن علی وہ کشتی نجات ہے جن کو رسول اللہ نے کہا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. عمر بن قیس نے یہ شرط لگائی. امام علیہ السلام نے اتمام حجت کے لیے اس کی شرط کو قبول کر لیا. آ گیا, 2 گزری, 3 گزری, 4, 5, 6, 7, 8, 9 کی رات کو چراغ بجھا دیا. اس وقت بھی چلا جاتا تو شاید ایسے نام نہ لیا جاتا. اس 9 کی رات گزرا دی, عاشور کا دن آیا. تاریخ نے لکھا ہے کہ اس نے 2 یزیدیوں کو فردار کیا اور کئی ایک کو زخمی کیا. جب اکثر اصحاب شہید ہو گئے تو یزیدی لشکر جب کسی صحابی کو شہید کرتا تھا یا اس کے گھوڑے کو قبضے پہ لے لیتا تھا یا اس کے گھوڑے کے پیر کاٹ دیتا تھا. اس نے کیا کیا, اپنا گھوڑا پشت خیمہ یا کسی خالی خیمے میں جا کر باندھ دیا. عصر عاشور سے کچھ دیر پہلے امام کے پاس آیا, آ کر کہا ابن رسول اللہ شرط یاد ہے؟ امام نے کہا یاد ہے. لیکن تم جاؤ گے کیسے؟ کہا مجھ پر چھوڑ دیجیے. اپنا گھوڑا نکالا, سوار ہوا, چابک مارا, یزیدی لشکر کو چیرتے ہوئے آگے بڑھ گیا. یزیدی لشکر میں سے 30 افراد نے اس کا تعاقب کیا. اس نے جب اپنے چہرے سے نقاب ہٹائی, وہ دیکھ کر کہ یہ عامر بن قیس ہے, وہ واپس چلے گئے. اب جو رکھیں ایک ایک جملے اور سے سنیں. عصر عاشور سے کچھ پہلے 2 یزیدیوں کو مارنے کے بعد
کئی یزیدیوں کو زخمی کرنے کے بعد، چند دنوں کی سختی اٹھانے کے بعد حسین ابن علی کو چھوڑ کر چلا گیا۔ کون؟ عمرو بن قیس۔ جو میں کہہ رہا ہوں کہ ناموں کا مسئلہ نہیں ہے، کاموں کا مسئلہ ہے۔ چھوڑ کے چلا گیا امام حسین علیہ السلام کو۔ دوسرا ایک اور نام، عمرو بن جندب، نام اس کا بھی عمر، نام ان کا بھی عمر۔ اس کے لیے ہمارے دل میں بغض و عناد بھر گیا، اور جناب عمرو بن جندب کے لیے ہمارے دل محبت سے لبریز ہے۔ کیوں؟ کیونکہ امام حسین نے ساتھ دیا ہے، کم سن ہے بہت۔ یہ عمرو جو